Composition of cell membrane. First, the contents: cell membrane, phospholipids, cholesterols, proteins and carbohydrates. سب سے پہلے ہم will define cell membrane. Cell membrane is the outermost boundary of the cell. اسٹوڈینٹس اگر سیل میمبرین کی ہم بات کریں جو سیل کے جو بیسک پارٹس ہیں بیسک کمپوننٹس ہیں ان میں سب سے آؤٹر موسٹ دیٹ از دا سیل میمبرین. سیل میمبرین ڈیفائنز اور گیو اے پراپر باؤنڈری ٹو دا سیل. اگر کسی سیل کی سیل میمبرین ایگزسٹ نہیں کرتی وہ سیل ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا کیونکہ سیل میمبرین نے ہی ہر چیز کو انکلوز کر کے رکھنا ہے. تو اگر باقی تمام میڈیم سے الگ کرنے والی چیز جو باؤنڈری ہے یہ ویسے ہی اگر ایک بلڈنگ ہے اس کی ہم دیواریں اڑا دیں گرا دیں تو وہ بلڈنگ ایگزسٹ نہیں کرے گی چونکہ وہ بالکل ایک گراؤنڈ بن جائے گا. تو سیم از دا تھنگ کہ سیل میمبرین اٹ سیپریٹ اٹ گیو سیل اے پراپر اینٹی جو ہے سیل کو ایک اینٹی کی فارم میں ایک سیل کی فارم میں جو ایگزسٹ کروانے میں سیل میمبرین کا امپورٹنٹ رول ہے. سیل میمبرین کے لیے ایک اور ورڈ یوز دیٹ از دا پلازما میمبرین. بیسیکلی پلازما میمبرین کا جو ورڈ ہے وہ نہ صرف سیل میمبرین کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یا پھر ہم بعض سیل میمبرینس کا ورڈ یوز کرتے ہیں. دیٹ از آلسو یوز فار دا organelles which are present in the cell, mitochondria, Golgi apparatus, even nuclear membrane. یہ ساری membrane جو ہے ان سب کو ہم collectively plasma membrane کا ہی نام دیتے ہیں. All types of membrane, cell membranes جتنی بھی ہیں they are made up of 4 types of biomolecules. 4 types کے molecules میں exist کرتے ہیں. They are phospholipids, they are cholesterol, proteins and the carbohydrates. The phospholipids. جب بھی ہم اگر ڈیفائن کریں میمبرین کے اسٹرکچر کو سیل میمبرینس کو تو ہم کہتے ہیں کہ میمبرین از اے لپڈ بائی لیئر. بائی لیئر کا مطلب یہ ہے کہ لپڈس کی 2 لیئرز موجود ہیں. تو یہ فاسفولپڈس ہی ہیں جو ایکچولی بائی لیئرز بناتے ہیں. اگر ہم فاسفولپڈ کے مالیکیول کو دیکھیں تو فاسفولپڈ کے مالیکیول میں 2 فیٹی ایسڈز ہیں اور ایک آگے جو وہ فاسفیٹ گروپ موجود ہے. فاسفیٹ گروپ جو ہوتا ہے اٹ فارمز دا پولر ہیڈ جبکہ جو فیٹی ایسڈز ہیں دے فارم دا ٹیلز اینڈ ود نان پولر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فاسفولپڈس ہیں دے آر ہیونگ اے پولر ہیڈ اینڈ نان پولر ٹیلز. اب یہ جو فیٹی ایسڈ جو ہیں یا فاسفولپڈ جو ہیں جب یہ سیل میمبرینس بناتے تو ہوتا یہ ہے کہ 2 فاسفولپڈس آمنے سامنے آتے ہیں. یوں کہ سمجھیں اگر یہ ہمارے پاس ہیڈ اور ٹیل ہے سملرلی یہ بھی ہیڈ اور ٹیل ہے 2 فاسفولپڈس آمنے سامنے آئیں گے اس طرح سے. اور اس طرح سے جو پولر ہیڈز ہیں وہ آؤٹ سائڈ کو ایک پولر ہیڈ جو ہے وہ سیل کے باہر کو فیس کرے گا دوسرے والا ہیڈ جو ہے وہ سائٹوپلازم کو فیس کرے گا. جبکہ جو ٹیلز ہیں جو کہ ایکچولی ہائیڈروفوبک ہیں وہ دونوں ہیڈز کے درمیان میں آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک لائن بنے گی کہ سائڈز کے اوپر ہیڈز ہیں اور درمیان کے اندر اس کی ٹیلز موجود ہیں. تو دے فارم آ بائی لیئر. تو فاسفولپڈ جو ہے دے فارم دی بائی لیئر اسٹرکچر. کولیسٹرولز یوکریوٹس کے اندر ناٹ ان بیکٹیریا یوکریوٹس کے سیلز کے اندر کولیسٹرول سیل میمبرین میں کولیسٹرول بھی پایا جاتا ہے. اور کولیسٹرول جو ہے یہ عام طور پر کولیسٹرول بھی چونکہ یہ ہائیڈروفوبک کی نیچر ہے تو کولیسٹرول اٹ از آلسو امبیڈڈ ود ان دا سیل میمبرین. تو میمبرین کے اندر امبیڈڈ فارم میں موجود ہے یعنی باہر کی طرف ایکسپوز نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اندر اس کے امبیڈڈ فارم میں آتا ہے. کولیسٹرول کی امپورٹنس کیا ہے سیل میمبرین کے اندر؟ کولیسٹرول کی جو سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ کولیسٹرول ہائیڈروفوبک ہے اور ہائیڈروفوبک ہونے کی وجہ سے یہ سیل کی پرمیبلٹی کو کنٹرول کرے گا. تو اٹ ہیلپس فاسفولپڈس ٹو کنٹرول دا پرمیبلٹی آف سیل میمبرین. دوسرا اس کا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے کہ فاسفولپڈ دے آر میڈ اپ آف فیوزڈ رنگ. ایک ریجڈ اسٹرکچر ہے جس سے جب وہ کولیسٹرول بنتے ہیں. کولیسٹرولز کو اگر ہم دیکھیں تو کولیسٹرول از میڈ اپ آف ا اسٹیرائڈ رنگ جو کہ ایک ریجڈ اسٹرکچر ہے. کولیسٹرول کی سیل میمبرین کے اندر پریزنس سے سیل میمبرین کی تھوڑی سی اسٹیبلٹی انکریز ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہیں دے آر مینٹیننگ دا پرمیبلٹی آف سیل میمبرین. اور دوسرا ان کا فنکشن یہ ہوگا کہ دے آلسو انکریزنگ دا اسٹیبلٹی آف سیل میمبرین. پروٹینس سیل میمبرین کے اندر جو پروٹینس ہیں دے آر اباؤٹ اپ ٹو 60%. اگر ہم اس کو ریشو ڈفرنٹ دیکھتے ہیں تو نارملی کہا جاتا ہے کہ جو لپڈ کنٹینٹ اٹ از اباؤٹ 40% جبکہ پروٹین کنٹینٹ جو ہوتا ہے اٹ از اباؤٹ 60%. اچھا جو پروٹینس کے مالیکیولس ہیں اس میں زیادہ تر پروٹینس کو اگر کچھ وہ ہے جو سیل میمبرین کے اندر جو ہے بالکل امبیڈڈ فارم میں موجود ہے یعنی لپڈ بائی لیئر کی ایک طرف سے شروع ہوتی ہیں اور دوسری طرف آ جاتی ہیں. تو ایسی
پروٹین جو بالکل لپڈ بائی لیئر کے اندر پوری طرح موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں دے آر دی ایکچولی دا سچ پروٹینز آر کالڈ دا انٹرنسک پروٹینس ہیں. اس طرح سے دوسری وہ پروٹینز ہیں جو سیل میمبرین کے سائڈز پر اٹیچ ہیں, سیل میمبرین کے باہر کی طرف یا اندر کی طرف اٹیچ ہے. تو اگر وہ چاہے وہ باہر کی طرف اٹیچ ہے یا سائٹوپلازم والی سائڈ کی طرف اٹیچ ہے, دے آر کالڈ ایز دا پیریفرل پروٹینس. انٹرنسک اینڈ پیریفرل پروٹینس. میجر فنکشن جو ہے انٹرنسک پروٹینس کا ہے. انٹرنسک پروٹینس میں جو ڈفرینٹ فنکشن میں ایک فنکشن یہ ہے کہ باہر کی طرف سیل کے باہر کی طرف سیل میمبرین سے باہر کاربوہائیڈریٹ مالیکول موجود ہوتے ہیں. تو پروٹینس کے ساتھ انٹرنسک پروٹین کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ مالیکول اٹیچ ہوتے ہیں اینڈ دے فارم گلائکو پروٹینس. دوسرا فنکشن انٹرنسک پروٹینس کا یہ ہے کہ وہ میمبرین کے اندر پورز بناتے ہیں. چونکہ سیل میمبرین بیسیکلی لپڈ بائی لیئر ہے, وہ ہائیڈروفوبک ہے. تو اب جو چارج رکھنے والے مالیکولز ہیں انہوں نے اگر پاس ہونا تو وہ پروٹینس کی چین اندر سے گزریں گے. انٹرنسک پروٹین بیسیکلی دے میک دا پروٹین چینلز. اسی طرح سے جو سائٹوپلازم ہے, سائٹوپلازم کے اندر سائٹوسکیلیٹن موجود ہے. تو سائٹوسکیلیٹن کو سیل کی میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. جو پروٹین سیل میمبرین کی پروٹینز ہیں دے آلسو اینکر دا سائٹوسکیلیٹن. یہ سائٹوسکیلیٹن کو کیا کریں گی, اپنے ساتھ اٹیچ کریں گی. کاربوہائیڈریٹس کا پروپورشن سیل کے اندر سیل میمبرین میں بہت کم ہے. جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ سیل کے اندر تقریباً 60% پروٹینز ہیں, جبکہ 40% کے قریب جو ہے وہ لپڈز مالیکولز موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ کاربوہائیڈریٹ کا کنٹینٹ تو لیس دین 1% رہ گیا ہے. یہاں ایک چیز اور جو زیادہ ہے کہ سیل ٹو سیل یہ کمپوزیشن ویری کرتی ہے. یعنی کچھ سیلز ہیں جس میں پروٹین کنٹینٹ سیل میمبرین کے اندر زیادہ ہے اور لپڈ کنٹینٹ کم ہے. لیکن کچھ میمبرینز ایسی ہیں جس میں لپڈ کنٹینٹ زیادہ ہے اور پروٹین کنٹینٹ کیا ہے, کم ہے. اور یہ جو ریشو ہے لپڈ کی, کاربوہائیڈریٹ کی اور پروٹینز کے, یہ بیسیکلی ان کے مولیکولر میس کے لحاظ سے ہے. اب کاربوہائیڈریٹس جو ہیں چونکہ یہ بہت کم مقدار, اور دوسرا یہ میمبرین کا ڈائریکٹ میمبرین کے اندر نہیں موجود ہے, یہ میمبرین کے عام طور پر باہر کی طرف اٹیچ ہوتے ہیں. اگر کاربوہائیڈریٹ کسی لپڈ بائی لیئر کے لپڈ مالیکول سے اٹیچ ہے تو ہم اس کو کہیں گے کاربوہائیڈریٹ اور لپڈ دونوں اٹیچ مل کر ایک گلائکو لپڈ مالیکول بنا رہے ہیں. اگر کاربوہائیڈریٹ سیل میمبرین کی کسی پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہے تو کاربوہائیڈریٹ پلس سیل میمبرین کی جو پروٹین ہے وہ دونوں مل کر کیا بنائیں گے, گلائکو پروٹینز بناتی ہیں. اب اگر ہم سیل کو آبزرو کریں الیکٹران مائکروسکوپ کے تھرو, نارملی تو جب ہم سیل بناتے ہیں تو ہم ایک راؤنڈ اسٹرکچر بناتے ہیں, لیکن الیکٹران مائکروسکوپ کے تھرو دیکھتے ہیں تو سیل کے بعد ہمیں بہت ساری برانچز کا ایک نیٹ ورک نظر آتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس ایک, یعنی سمجھ لیں کہ ایک راؤنڈڈ فارم ہے, اس کے اوپر بہت سارے بال جس طرح باہر نکلے ہوتے ہیں, اس طرح سے برانچز کا ایک نیٹ ورک جو ہے بنا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو ورل ہے جو سیل میمبرین سے باہر کی طرف موجود ہے اس کو ہم گلائکو کیلکس کا نام دیتے ہیں. گلائکو کیلکس کا سیل کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمیشہ سیلز کے درمیان آپس میں کمیونیکیشن ہے, یعنی ہمارے باڈی کے جو سیلز ہیں ایک سیل اپنے ساتھ والے سیل سے باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور اس کمیونیکیشن میں بیسیکلی رول ہے گلائکو کیلکس کا. اسی طرح سے اگر کوئی باہر سے کوئی سیل آ کر مالیکول آ کر سیل سے اٹیچ ہو رہا ہے تو اس مالیکول کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, گلائکو کیلکس کی رسپانسبلٹی ہے. تو سیل کا بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ ایک سیل نے کب کنٹریکٹ کرنا ہے, کب ریلیکس کرنا ہے, یا پھر سیل نے کب کسی انزائم کو سیکریٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں گلائکو کیلکس کے تھرو ہی کنٹرول کی جاتی ہیں. یا ہم جتنے بھی 4 طرح کے ہم نے مالیکولز پڑھے ہیں سیل میمبرین کے اندر, اگر ہم اس کا جائزہ لیں, ہم نے یہ کہا جی فاسفولپڈس, ریڈ کلر میں ہمارے پاس جو وہ فاسفولپڈس موجود ہیں. 2 فاسفولپڈ کی بائی لیئر ہے, بائی لیئر آف فاسفولپڈس. ہیڈز باہر کو ایکسپوز ہیں, جبکہ جو یلو کر کے ٹیل جو ہیں یہ دونوں بائی لیئرز کے درمیان موجود ہیں. ریزن یہ ہیڈ جو ہے وہ ہائیڈروفیلک ہوتا ہے, واٹر سے جو ہے ریئیکٹ کر سکتا ہے, جبکہ ٹیل جو ہے واٹر سے ریئیکٹ نہیں کر سکتی. دوسرے نمبر پر ہم نے کہا جی کولیسٹرولز, اور کولیسٹرول کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ کولیسٹرول بیسیکلی میمبرین کے اندر امبیڈڈ ہوتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو کولیسٹرول مالیکول کہیں بھی باہر موجود نہیں ہے, وہ میمبرین کے اندر ہی امبیڈڈ فارم میں موجود ہے. یہ ایک ریجڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جو اس کو اسٹیبل کر رہا ہے سیل میمبرین کو. تیسرا ہم نے کہا ہے پروٹینز کا. تو پروٹین میں پیریفرل اور دوسری پروٹین جو تھی وہ انٹرنسک پروٹین تھی. کچھ پروٹین ہے وہ سائڈ پر اٹیچ ہیں, یہ جیسے یہ سرفیس پروٹین لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی پیریفرل پروٹین ہے, جبکہ یعنی جو تھوڑی سی ساتھ امبیڈڈ ہے کسی حد تک, یہ والی ہمارے پاس پیریفرل پروٹین ہے اسپیسیفکلی. جبکہ وہ جو سیل میمبرین کے اندر موجود ہیں دے آر انٹرنسک پروٹین. انٹرنسک پروٹین چینلز بھی بناتی ہیں یا سم ٹائم ویسے ہی کیا ہوتے ہیں امبیڈڈ فارم میں موجود ہیں.
4th کمپونیٹ تھا کاربوہائیڈریٹس. زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ باہر کی طرف اٹیچ ہوتے ہیں, ان سائڈ پر بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر باہر کی طرف. یا اگر یہاں دیکھیں تو یہ ایک کاربوہائیڈریٹ پلس پروٹین ہے, اوپر کاربوہائیڈریٹ ہے, نیچے اس کے پروٹین ہے, اور یہ دونوں چیزیں مل کر گلائکو پروٹین بنائیں گی. یہاں اس کو لیبل کیا گیا گلائکو پروٹین کے طور پر. اس طرح سے کچھ کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ لپڈ کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں, تو لپڈ اور کاربوہائیڈریٹ جب کمبائن کرتے ہیں تو گلائکو لپڈ بنتا ہے, جس میں ہمارے پاس یہ گلائکو لپڈ ہے, یہ گلائکو لپڈ ہے, یہ ان سائڈ کے اوپر یہ گلائکو لپڈ جو ہے وہ موجود ہے. اس طرح سیل کے اندر یہ چاروں طرح کے جو میجر ٹائپس آف مالیکولس ایگزسٹ کرتے ہیں.